نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد برادران ملت اسلامیہ جنی خلفاء اکرام مریدین عاشقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود و شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ساری آیتیں ذکر ہے اور کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن ہے کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمے میں اللہ محمد موجود ہے۔ دو پاک ذات کا ذکر آیا، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ یہ تو شریعت میں پڑھنے کے لیے آیا اور طریقت میں کلمے کو سمجھنے کی بات ہے۔ کلمے کو سمجھنا گویا اللہ کے ذات کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کو سمجھنے کی بات ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو اللہ بیڑا پار ہے، پڑھ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ ہے، پڑھ رہے زبان سے کلمے کی ادائیگی کر رہے، اقرار باللسان ہو گیا۔ ورنہ ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمے کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہونا چاہیے۔ دل کو بھی زبان ہے، دل کو بھی آنکھ ہے، دل کو بھی کان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، دل کو مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دل اس لیے پڑھنا ہے، دل کو اس لیے پڑھانا ہے کہ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ دل اس کا گھر ہے، دل بنا تو سب بنا۔ دل کی دنیا عالم کبریٰ ہے، اور یہ جو نظر آ رہی ہے عالم میں صغریٰ ہے، چھوٹی دنیا۔ یہ جو لمبی چوڑی دنیا نظر آ رہی ہے عالم میں صغریٰ ہے، چھوٹی دنیا ہے۔ اس لیے کہ لمبی چوڑی دنیا کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، زمین و آسمانوں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، چاند سورج ستاروں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے۔ آپ کو بنایا، ہمیں بنایا، شجر بنایا، حجر اس مالک کا گھر دل ہے۔ اس کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کی یاد کرنے کی بات ہے۔ دل اس کا گھر ہے۔ آج تک دل کی طرف آپ کو کس نے مخاطب نہیں کیا؟ ہر کوئی اللہ کے طرف مخاطب کر اللہ اللہ کرو، مگر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو سمجھو بھی، اس کو جانو بھی، اس کو پہچانو بھی۔ وہ ہمارا مالک حقیقی، ہم پر فرض ہے نہیں۔ اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا رب کو۔ اور نفس کو اس نے پہچان تو رب کو کیا بنے؟ رب کو اس نے بنے تو رب کی عبادت کیا کرے؟ تو جو کی عبادت ریاضت کر رہے، ہمارے آگے والے جھکے جا رہے، ہم بھی جھکے جا رہے، ورنہ حقیقت سے بے بہرا ہے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کو پروردگارانہ موقع بھی دیتا ہے، اس کا صلہ دینا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم نہیں، مگر یہ میرے پیر کا احسان ہے عظیم ہے، انہیں تو ہمیں سمجھا دیا۔ پروردگار عالم تمہارے عبادت کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ اب تک تم نے میری عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، یہ سب کا پروردگار عالم صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا دے۔ میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، پروردگار عالم تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔
تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ارے جس نے جانا ہے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، جس نے سمجھا ہے اس سے سمجھ لینا پڑے گی، جس سمجھ سے خدا کیا یہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، لوگ خدا خدا کر رہے، خدا کو نہیں سمجھے۔ کیا ہم پر فرض ہے؟ نہیں، وہ ہمارا مالک حقیقی، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں تو پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ کیا بات ہے، صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا انتظار کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ ایسے سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہم آج تک دعا کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ ہم دعویٰ کریں اشرف المخلوقات کا، ہم دعویٰ کریں حضرت انسان کا، پھر کیا معنی رکھتا؟ اس کو نہیں جاننا؟ ایک اپنا جانور کتا بھی مالک کو پہچان دیتا ہے، اور ہم دعویٰ کریں اشرف المخلوقات کا، پھر ہم نہیں جانا، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہم پر فرض عین نہیں؟ وہ ہمارا مالک حقیقی، تمہارے عبادتوں کا وہ محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ قسم خدا کی پروردگار عالم کا تم پر احسان عظیم ہونے کی بات، تمہاری عبادتوں کا وہ صلہ دینا چاہتا ہے۔ اب تک تو نے عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اور بیعت ہر کوئی کو ہونا چاہیے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے۔ بیعت کے معنی سپرد ہونا، حوالے ہونا، انگریزی میں بیعت کے معنی ایڈمیشن۔ تو یہ مقصد ہے بیعت، اس تعلیمات کی خاطر بیعت ہونا ہے، خدا شناسی کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اور اس کو اپنا بنانے کے لیے، جاننا، پہچاننا، پانا، پھر جانا، اسی کا نام ہے صراط۔ یہ مقصد ہے حقیقت میں بیعت ہونے کا، اس تعلیمات کے خاطر بیعت ہونا۔ یہ جہاں پہ علم ملتا ہے وہاں پہ بیعت ہو جاؤ، اس علم کی خاطر پیران پیر غوث اعظم دستگیر 13 مرشد کے ہاتھ پر طالب بنے، 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا، خدا کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے کئی پیروں نے کہا تھا اگر آپ کو یہ علم مل جائے تو ہمیں بھی اس کی خبر دی جائے۔ جب حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے 13 مرشدوں بھی کہہ دیں مجھے جو چاہیے تھا مل گیا، ابھی آپ کی کیا؟ تو ہر کوئی نے کہا لبیک، آئے آپ کو وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ میں آئے، خوش ہو کر نظرانے میں کیا دیتے؟ آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر وہاں سے آئے۔ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، ارے خدا شناسی کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بنے۔ 313 اندازہ لگاؤ کیا نہیں ان میں پایا ہوگا۔ 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد پروردگار عالم بشارت کے ذریعے سے آپ کا مقام بتا رہا ہے۔ آپ بشارت میں دیکھ رہے ایک انگار کا ڈائرہ جل رہا تھا، وہ ڈائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہارے ساتھ پہنے ہوئے، ایسا انہوں نے بشارت دیکھی، خواب میں دیکھا۔ اس وقت کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسی سی خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب جا کے انہوں نے دیکھا کتاب میں تو بہت بھیانک تعبیر تھی، وعدہ لے کہ آپ اس تعبیر کو برداشت کر سکو گے کیا؟ ہاں الحمدللہ۔ تو پوچھا آپ نے آپ کہاں تھے؟
وہ دائرے کے اندر تھے کیا دائرے کے باہر تھے؟ تو دائرے کے باہر تھا. تو خاک کی تاریخ جو دائرے کے اندر جو مجلس تھی وہ سرکار دنیا سے رحمت اللہ کیا علیہ. بات ہے سبحان اللہ بہت اور اس میں بیٹھنے والے سب رحمتی ہے سب جنتی ہے. آپ بات ہے آپ دوزخی ہے. ذرا اندازہ لگاؤ کیا بات ہے. 313 مرشد کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد یہ مقام تھا. آخر میں تلاش کر تو کیا نہیں ملتا ہے. آپ کو جستجو تھی. پتا چلا اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کے پاس اہل بیت کے خاندان والوں میں یہ علم آیا خدا شناسی کا. سبحان اللہ پوچھتے پوچھتے جا کر پہنچ گئے. کسی نے کہہ دیا امام باقر صادق علیہ السلام کے پاس علم ہے. اس گاؤں تک پہنچے تک کہا آپ کا وصال ہو چکا تھا آپ پردہ ہو چکے تھے اور ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا. آپ وہاں جاتے ہیں. آپ کی عمر 14 سال کی تھی. 113 سال کی آپ کی عمر ہے. 14 مرشد ہے آپ. تو آپ نے کہا آپ کے سینے نے جو بار امانت اس کو پانے کے لیے آیا. سبحان اللہ کلمے کی بار امانت آپ کی جو سینے وہ پانے کے لیے آیا. آپ نے بیت میں دے کر جو آپ کے سینے نے جو کلمے کی بار امانت ہے وہی بار امانت آپ کے سینے میں داخل کی. آپ کو دل سے کلمہ پڑھنے کا طریقہ دیا گیا اور اسی ذکر کے حالت میں آپ سو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہی مجلس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس کا نظارہ دیکھ رہے. آپ اس مجلس میں موجود ہے. کیا بات ہے آپ لوگ خوش نصیب ہے. آپ کو جو ذکر ملا وہ روح کی غذا ہے. آپ کے روح کے اندر وہ بات پیدا ہوں گی وہ طاقت پیدا ہوں گی وہ رسائی پیدا ہوں گی جو عرش تک سبحان اللہ کیا بات پرواز کر سکتی ہے. آج بھی عرش مل پر آج بھی عالم ارواح کے اندر سرکار دنیا سن کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کی مجلس بھی ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں خواجہ کریم نواز رسول کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح سرکار کی راضی کی مجلس ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مت سمجھو یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے. قسم خدا کی عرش بری پر بھی مجلس ہو رہی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ذکر کرتے ہوئے کل دیکھو یہی نظارہ دیکھو اور مستند رسید میں کون فائد ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. ایک بات درشد پڑھے تو آج کل اللہ صلی اللہ سیدنا شبینا مولانا محمد بارس دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.